بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت کے اندر بنانے لگا ہوں اور جو نسخہ لے کر آیا ہوں، تو عزیزان گرامی قدر، یہ ایک بڑا ہماری صندوقچی کا نسخہ ہے اور بڑا متبرکہ الحمدللہ یہ نسخہ ہے۔ تو اس لیے میں اس کو بڑا متبرک نسخہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نسخہ جو ہے، اگر کوئی سمجھدار طبیب ہوتا ہے، حاذق جو حکیم ہوتا ہے، تو وہ مناسب بدرکہ کے ساتھ اس کو مختلف جو امراض ہیں ان کے اوپر وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، اس میں جو اجزاء ڈالے جانے ہیں، تو ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہڑتال جو ہے وہ گودنتی ہے، اور نمبر 2 اس کے بعد صدف مرواریدی جو ہے وہ اس کے اندر ڈالنا، اور نمبر 3 نشادر ٹھیکری جو ہے وہ ڈالنا، اور چوتھے نمبر پر اس کے اندر جو میڈیسن ڈالی جائے گی وہ سنکھ ہے، اور 5ویں نمبر پر سفید پھٹکڑی جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر عام وزن ڈالنی ہے۔ عام وزن سے مراد کہ یہ 5 چیزیں تقریباً بن جاتی ہیں، تو 5 چیزوں کا وزن جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، یعنی ساری چیزیں جو ہے تقریباً آپ نے ایک ایک چٹانگ جو ہے وہ لے لینی ہے۔ تو علیحدہ علیحدہ ان کو صاف کریں اور پھر ان کو کوٹ پیس کر تو ان کا صفوف بنا لیں۔ جب یہ صفوف بن جائے تو اب آپ نے شیر مدار کا دودھ جو ہے وہ ان کے اندر ڈال کر ان کو، اس صفوف کو، اس پاؤڈر کو آپ نے تر کر لینا۔ شیر مدار کا جو دودھ ہوتا ہے اس کو آک وغیرہ بھی بولتے ہیں۔ تو جب یہ آپ دودھ ڈالیں گے تو آپ کا صفوف جو ہے تار بتار ہو جائے، تو اب آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں، اور گولیاں بنانے کے بعد آپ نے کوئی بھی کجی وغیرہ لینی ہے مٹی کی، یا کوئی چھوٹا سا برتن لینا ہے مٹی کا، تو اس کے اندر یہ گولیاں ڈال کر اس کو گلے مت کریں اور اس کو خشک کریں۔ ڈھکن وغیرہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کا وہ دے لینا ہے۔ اب آپ نے جو اوپلے ہوتے ہیں، جس کو تھاپیاں وغیرہ بھی بولتے ہیں، یہ خوب سوکھی ہوئی ہوں تو کم از کم 20 کلو ہونی چاہیے۔ تو ان کی آپ نے آگ دے دینی ہے رات کو، تو صبح آپ نے وہ کجی اپنی نکال لینی ہے۔ تو میڈیسن نکال کر آپ نے کھرچ کر نکال کر، تو اب دوبارہ آپ نے اس کو پاؤڈر کرنا ہے، اور پاؤڈر کرنے کے بعد اب آپ نے جو کوار گندل کا گودا وغیرہ ہوتا ہے وہ ڈال کر اس کو دوبارہ کھرل کریں۔ تو کھرل کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ اس کو پھر گولیوں کی شکل دے دینی ہے۔ تو اب گولیاں بنا کر آپ نے 1 دن کے لیے رکھ دینی ہے۔ جب وہ خشک ہو جائیں تو دوبارہ کسی بھی مٹی کے برتن میں کجی وغیرہ میں ڈال کر، تو اب آپ نے پھر اس کو گلے مت کرنا ہے، اور گلے مت کرنے کے بعد خشک کریں۔ خشک کرنے کے بعد اب جو آگ آپ نے دینی ہے وہ تقریباً 15 کلو جو تھاپیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جو اپلے ہوتے ہیں، اس کی آپ نے دینی ہے۔ تو اب رات کو یہ آگ دے دیں اور صبح نکال لیں، اور نکال کر دوبارہ اس کو آپ نے کھرچ کر، تو جو کچھ بھی آپ کو ملے، جتنا پاؤڈر بھی ملے، وہ آپ نے آون دستہ کے اندر ڈال کر، تو اس کو آپ نے کوٹنا ہے اور پیس کر کھرل کریں۔ کھرل کرنے کے بعد جب مثل سرما کے ہو جائے تو اب کسی بھی کپڑے کے اندر اس کو آپ نے جو ہے وہ چھان لینا۔ کپڑ چھان کرنے کے بعد جو باقی بچے تو وہ آپ نے کسی بھی کوئی شیشے والی شیشی ہو، اور اس کے اندر آپ نے رکھ کر، تو اس کو آپ نے اوپر کوئی چوڑی والا جو ڈھکن ہے وہ لگا دیں، نہیں تو کوئی کارک وغیرہ جو ہے وہ لگا دیں، تو اس کو آپ نے محفوظ کر لینا۔ تو یہ نسخہ جو ہے یہ ہر بیماری کے لیے جو ہے الحمدللہ کارگر ثابت ہوگا۔ تو اگر آپ اس کو اکسیر اعظم کا نام دیں تو وہ بچاؤ ہوگا۔ تو میں نے یہ طبی دنیا کے اندر جو نسخہ پیش کیا، تو یہ میرے ایک سینے کا راز تھا، میرے بزرگوں کا ایک بڑا کمال کا نسخہ تھا، جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر یہ میں نے رکھ دیا، اس کی قدر کرنا۔ اور البتہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست احباب سمجھدار ہیں
وہ جب ان اجزاء کو سنیں گے تو انشاءاللہ وہ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے اور وہ قدر کریں گے اس نسخہ کی۔ تو یہ نسخہ جو ہے میں نے کیوں آپ کی خدمت کے اندر رکھ دیا، آپ کے خیال میں ہوگا کہ شاید میں اپنا چینل وغیرہ جو ہے وہ چلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں۔ واللہ میری بالکل کوئی ایسی نیت نہیں ہے۔ رزق تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں جب دنیا میں لانا تھا تمہارا پیدا کر دیا تھا، تو رزق اور زندگی اور موت کا تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ کوئی میرے دل کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے، چاہے میرا آپ چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں چاہے نہ کریں، مجھے اس سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ تو ہاں، یہ بالکل عوام الناس کی خدمت کے اندر اللہ کی رضا کے لیے میں ایسی چیزیں جو ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میں نے جو دعا لینی ہے وہ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جو قدردان ہوتے ہیں وہ ضرور دیتے ہیں، ان کو احساس بھی ہوتا ہے، تو ان کو میرا بھی سلام، اور جو اجر ملنا ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میں جو چیزیں بھی پیش کر رہا ہوں تو میں رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم صاحب اللاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی رحمت سے ضرور نوازیں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت انشاءاللہ عطا کرے گا۔ تو یہ میں اپنی اولاد کے لیے بھی یہ خزانہ جو ہے وہ جمع کر رہا ہوں، کیونکہ یہ دار فانی ہے، ادھر سے تو ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ تو چلیں میرے بچے جو ہیں کل یہ کسی کے محتاج نہ ہوں، جب ان کو ضرورت پڑے تو یہ خود مطلب ہے جو خزانہ میں چھوڑ کے جاؤں گا دنیا میں تو یہ چیزیں جو ہے استعمال کریں گے، اور پھر یہ کسی کے محتاج نہیں ہو پائیں گے، اپنی سفید پوشی کے ساتھ اپنا وقت جو ہے وہ پاس کر لیں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار دوست احباب ہیں وہ بنائیں، بچوں کا روزگار چلائیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔